بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، عاشر ملجمی کا سبق نمبر 37 شروع کر رہے ہیں. اس سبق کو وسنان وسنتان سے لے کر فرع الاعراب بالحرکت تک پڑھیں گے. آج کے سبق میں اسم متمکن کے اقسام میں سے اسنان و اسنتان کے اعراب کے بارے میں بھی پڑھیں گے. جمع مذکر سالم اور جمع مذکر سالم کے جو ملحقات ہیں عشرون تسعون اور اولو، ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. وسنان وقضا اسنتان وسنتان فإن هذه الالفاظ، یہ الفاظ جو ہیں وإن كانت مفردة، اگرچہ مفرد ہیں، لیکن صورتها صورت التثنیت، لیکن ان کی جو صورت ہے یہ تثنیہ کی صورت ہے. ومعناها معنی التثنیت، اور ان کا معنی جو ہے یہ بھی تثنیہ کا معنی ہے، تثنیہ جیسا معنی ہے. فألحقت بها، اور ان کو ملحق کر دیا گیا تثنیہ کے ساتھ. بالالف رفعا والیاء المفتوح ما قبلها نصبا وجرا، ان کی حالت رفع الف کے ساتھ ہیں اور حالت نصب اور جر یا مقبل مفتوح کے ساتھ ہیں، جس طرح کے آئے گا. جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم جو ہے، والمراد بھی، اس سے مراد یہ ہے ما سمی بھی اصطلاحا، جو اصطلاحی طور پر موسوم ہے، ان کا نام رکھا کیا ہے. اور وہو الجمع بالواو والنون، اور وہ جمع ہے جو آخر میں واو اور نون کے ساتھ ہو، او بالیاء والنون، یا یا اور نون کے ساتھ ہو. فیدخل فیہ، پس داخل ہوتے ہیں اس میں نحو سنین وارضین، سینین وارضین جیسے مثالیں. مما لم یکن واحدہ مذکرا، یہ اس قبیل میں سے ہیں جس کا واحد جو ہے مذکر نہیں ہوتا بلکہ مؤنث ہوتا ہے. یجمع بالواو والنون، اس کی جمع لائی جاتی ہے واو اور نون کے ساتھ. وما الحق به وهو اولو، اور جو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہیں اور وہ اولو ہیں. جمع ذو، جو ذو کی جمع ہے، لا ان لفظی، لیکن لفظ یعنی ذو اور اولو کا لفظ ایک نہیں ہے، غیر لفظ سے جمع ہے. وعشرون واخواتها، اور اسی طرح جمع کے جو ملحقات ہیں وہ عشرون اور ان کی بہنی بھی ہیں، اخوات بھی ہیں. ای نزا ایروہ السبع، عشرون کے جو 7 نظائر ہیں، وہی 30 الی 90، اور وہ 30 سے لے کر 90 تک ہیں. ولیس عشرون جمع عشرۃ، اور عشرون جو ہے یہ عشرۃ کی جمع نہیں ہے. ولا 30 جمع ثلاثۃ، اور 30 جو ہے یہ 3 کی جمع نہیں ہے. 30 3 کی ثلاثۃ کی جمع نہیں ہے. والا، وگرنہ لا صح اطلاق 20 علی 30، 20 کا اطلاق 30 پر کیا جائے گا. لأنہ ثلاثۃ مقادیر العشرۃ، کیونکہ 30 جو ہے 10 کا 3 گنا ہے. وہ اطلاق کو 30 علی 9، اور 30 کا اطلاق 9 پر کیا جائے گا. لأنہ ثلاثۃ مقادیر الثلاثۃ، کیونکہ 9 جو ہے یہ 3 کا 3 گنا ہے. وعلی ھذا القیاس البواقی، اور باقی کو ان پر قیاس کرو. وأيضا هذه الالفاظ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں تدل علی معان معینۃ، ایک معین معنی پر دلالت کرتے ہیں. ولا تعین فی الجموع، اور جمع میں تعین نہیں ہوتی. فاعرابها بالواو رفعا والیاء نصبا وجرا، پس ان کا اعراب جو ہے حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصب اور جر یا کے ساتھ ہے. وانما جعل اعراب المثنى مع ملحقاته، تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جمع اور جمع کے ملحقات کا اعراب کر دیا گیا ہے حروف کے ساتھ. لأنہما فرعان للواحد، کیونکہ تثنیہ اور جمع دونوں فرع ہیں واحد کے، ایک کے، مفرد کے. وفی آخرہما حرف یصلح للإعراب، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آخر میں، ان دونوں تثنیہ جمع کے آخر میں ایسا حرف ہیں جو اعراب کی صلاحیت رکھتا ہے. وہو علامت تثنیت والجمع، اور وہ تثنیہ اور جمع کی علامات ہیں. فناسب، پس مناسب ہے، ان یجعل ذلک الحرف اعرابہما، کہ اس حرف کو ان دونوں کا، ان تثنیہ اور جمع کا اعراب بنا دیا جائے. لیکون اعرابہما فرعا لإعرابہ، تاکہ
تثنیہ جمع کا اعراب فرع ہو واحد کے اعراب کے لیے، کما انہما فرعان لہو، جس طرح تثنیہ جمع واحد کے فرع ہیں، لأن الاعراب بالحروف فرع الاعراب بالحرکت، کیونکہ اعراب بالحروف جو ہیں یہ اعراب بالحرکت کے کی فرع ہیں۔ واسنان وکذا اثنتان وسنتان فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسنان و اسنتان و سنتان تمام مفردات ہیں، کیونکہ اگر یہ تثنیہ ہوتے تو ان کا مفرد ان ہی سے ہوتا، حالانکہ ان کا مفرد ان ہی سے نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ باعتبار لفظ کے مفردات ہیں لیکن صورت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہیں، بس ان کو اس وجہ سے تثنیہ کے ساتھ جو ہے لاحق کر دیا گیا۔ واسنان وکذا اثنتان وسنتان فإن هذه الألفاظ، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں وإن كانت مفردة، اگرچہ مفرد ہیں، لیکن صورتها صورت التثنیت، لیکن ان کی جو شکل و صورت ہیں یہ تثنیہ جیسی ہے، ومعناها معنی التثنیت، ان کا معنی تثنیہ جیسا ہے، فألحقت بها، تو تثنیہ کے ساتھ اس کو لاحق کر دیا گیا، بالالف رفعا والیاء المفتوح ما قبلها نصبا وجرا۔ یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تثنیہ اور اس کے ملحقات مورب ہوتے ہیں حالت نصب اور جرم یا کے ساتھ، اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات بھی مورب ہوتے ہیں حالت نصب جرم یا کے ساتھ، تو پھر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تثنیہ میں یا کا مقبل مفتوح ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں یا کا مقبل مکسور ہوتا ہے۔ جاءنی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، تو یا کا مقبل مجرور ہے، اور جاءنی رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین، اور تثنیہ میں جو ہے یا کا مقبل فتحہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ حالت رفع الف کے ساتھ ہیں اور حالت نصبی اور جری یا کے مقبل مفتوح کے ساتھ ہیں۔ جمع المذکر السالم والمراد به ما سمی به اصطلاحا وهو الجمع بالواو والنون، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جمع مذکر سالم کا حقیقی معنی آپ مراد لیتے ہیں یا مجازی معنی؟ جمع مذکر سالم کا حقیقی معنی ہے کہ جس کا مفرد جو ہے مذکر ہو، اور مجازی معنی ہے کہ اس کا مفرد جو ہے مؤنث ہو۔ اگر آپ حقیقی معنی مراد لیتے ہیں تو پھر ارزونا اور سینونا یہ خارج ہو جائیں گے، کیونکہ سینون اور ارزون کا جو واحد ہے وہ سنتن اور ارزون ہے جو کہ مفرد ہیں اور مؤنث ہیں۔ اور اگر آپ جمع مذکر سالم کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں، یعنی جس کا واحد جو ہے مؤنث ہو، تو پھر مسلمون جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گی، کیونکہ مسلمون کا جو واحد ہے مفرد ہے وہ مسلمتن نہیں ہے بلکہ مسلمون ہے۔ تو آپ کون سا معنی مراد لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ایسا معنی مراد لیتے ہیں کہ یہ دونوں شامل ہوں، مجازی معنی بھی شامل ہو جائیں اور اس کا حقیقی معنی بھی شامل ہو جائیں۔ تو جمع مذکر سالم سے مراد ہماری وہ جمع ہے جس کے آخر میں واو نون ہو یا نون ہو، تو اس میں سینین و ارزین بھی داخل ہو جائیں گے اور مسلمون بھی داخل ہی رہیں گے، وہ باہر نہیں جائیں گے۔ جمع المذکر السالم والمراد به ما سمی به اصطلاحا، کہ جو موسوم کیا گیا ہے اصطلاحی طور پر، اور وہ ہو کیا ہے، وہ جمع ہے بالواو والنون، جو نون اور واو کے ساتھ ہیں، او بالیاء والنون، یا اور نون کے ساتھ ہیں، فیدخل فیہ نحو سنین وارضین،
تو یہ مثال سینین اور زینہ اس میں داخل ہی رہیں گی، داخل ہو جائیں گی۔ مما لم یکن واحدہ مذکرا، کیونکہ ان کا جو واحد ہے یہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے۔ یجمع بالواو والنون، ان کی جو جمع ہے وہ واو اور نون کے ساتھ لائی جاتی ہیں۔ وما الحق به وهو اولو جمع ذو لا عن لفظه، یہ عبارت میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ اولو کا عطف جمع پر درست نہیں، کیونکہ اولو بھی جمع ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف و معطوف علیہ میں تغیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی تغیر نہیں کیونکہ جمع کا عطف جمع پر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولو جمع نہیں ہے، کیونکہ جمع کا مفرد اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، لیکن اولو کا مفرد جو ہے اسی کے لفظ سے نہیں ہوتا۔ بس اولو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہیں، لہذا ان میں تغیر پایا گیا اور عطف بھی درست ہوا۔ معطوف علیہ کا معطوف علیہ پر عطف بھی درست ہوا۔ وما الحق به وهو اولو جمع ذو، جو ذو کا جمع ہے، لا ان لفظی، لیکن لفظ کے اعتبار سے جمع نہیں ہے۔ وعشرون واخواتها، یہاں پر ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اولو کو آپ نے مقدم کیا عشرون واخواتها پر، حالانکہ عشرون واخواتها کی زیادہ مناسبت ہے بنسبت اولو کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولو کی مناسبت جمع مذکر سالم کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت عشرون کے، کیونکہ جمع مذکر سالم کا بھی مفرد ہوتا ہے اور اولو کا بھی مفرد موجود ہے جو کہ ذو ہے، اور عشرون تا تسعون ان کا مفرد نہیں ہے۔ وعشرون وما الحق به، اور ان کو ملحق کر دیا گیا جمع کے ساتھ، وہ اولو اور وہ اولو ہے، جمع ذو جو ذو کی جمع ہے، لا ان لفظی لفظ سے جمع نہیں ہے۔ وعشرون واخواتها، اور عشرون واخواتها بھی ان کے ساتھ ملحق ہے۔ أين زائرها السبع وهي 30 إلى 90، یہاں سے علامہ جامی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو عشرون سے لے کر 90 ہے یہ بھی جمع کے ساتھ ملحق ہے، جمع نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ عشرون جو ہے عشرتن کی جمع نہیں ہے، اسی طرح ثلاثون ثلاثتن کی جمع نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر بالفرض ان کو جمع مان لیا جائے تو پھر ایک خرابی لازم آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ 20 کا اطلاق 30 پر صادق آئے گا اور 30 کا اطلاق 9 پر صادق آئے گا۔ وہ اس طرح کہ جمع کا کم سے کم جو اطلاق ہے وہ 3 پر ہوتا ہے، اور 10 کو مفرد مان لیا جائے تو پھر 10 کو 3 میں ضرب دیا جائے گا تو وہ 30 بن جائے گا۔ تو 20 کا اطلاق کم از کم 30 پر آئے گا، پھر 40 زیادہ سے زیادہ 40 50 60 70 80 90 ان پر بھی آئے گا، لیکن کم سے کم جو اطلاق ہے وہ 30 پر آئے گا۔ اسی طرح اگر ثلاثون کو ثلاثتن سے مان لیا جائے تو پھر جمع کا کم سے کم مقدار جو ہے وہ 3 ہے، تو پھر 3 کو 3 میں ضرب دینا پڑے گا، کیونکہ ثلاثتن کا معنی بھی 3 ہے اور جمع کا اطلاق بھی 3 پر ہوتا ہے، تو 3 ضرب 3 9، تو 30 کا اطلاق 9 پر کیا جائے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ لأنه ثلاثة مقادیر العشرۃ، کیونکہ 30 جو ہے 30 یہ 10 کا 3 گنا ہے، وہ اطلاق و 30 علی 9، اور 30 کا اطلاق 9 پر آئے گا، کیونکہ لأنه ثلاثة مقادیر الثلاثۃ، کیونکہ 9 جو ہے یہ 3 کا 3 گنا ہے۔ وعلی هذا القیاس البواقی، باقی وہ ان پر قیاس کرو۔ اور دوسری وجہ علامہ جامی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنے معین معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور جمع میں اگر یہ جمع ہوتا تو جمع میں تو اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ جمع جو ہے اپنے معین معنی پر دلالت نہیں کرتا کہ رجال کا کم سے کم جو اطلاق ہے وہ 3 پر ہوتا ہے،
3 سے 4 پر 50 پر 60 پر 100 پر 200 پر تو کسی پر بھی کر لیں ہوگا، لیکن معین افراد مراد نہیں ہے کہ کتنے ہیں۔ رجال ان کا اطلاق کتنے لوگوں پر آتا ہے، لیکن کم سے کم مقدار معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ کا معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں 20 سے 90 تک ہوں، ان کا اطلاق خاص معین معنی پر ہوتا ہے۔ 20 کا اطلاق 20 پر ہوتا ہے، 30 کا اطلاق 30 پر ہوتا ہے، اور 40 کا اطلاق 40 پر ہوتا ہے، 50 کا اطلاق 50 پر ہوتا ہے۔ وَأَيْضًا هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ مُعَيَّنَةٍ، اور اسی طرح یہ الفاظ جو ہیں اپنے معین معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْيِينَ فِي الْجُمُوعِ، اور جمع میں تعین نہیں ہوتی۔ فَإِعْرَابُهَا بِالْوَاوِ رَفْعًا وَالْيَاءِ نَصْبًا وَجَرًّا، بس ان کا اعراب جو ہے حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصب اور جر یا کے ساتھ ہوگی۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ إِعْرَابُ الْمُثَنَّى مَعَ مُلْحَقَاتِهِ، اور کر دیا گیا تثنیہ اور اس کے ملحقات کا اعراب، والجمع مع ملحقاته بالحروف، اور جمع اور اس کے ملحقات کا اعراب حروف کے ساتھ۔ یہ کیوں؟ لأنہما فرعان للواحد، کیونکہ یہ واحد کی فرع ہیں۔ تثنیہ اور جمع یہ دونوں فرع ہیں واحد کی، مفرد کی۔ وفی آخرہما، اور فرع کا اعراب جو ہیں وہ بالحروف ہوتے ہیں۔ وفی آخرہما، اور دوسری وجہ ہے کہ ان کے آخر میں ایسا حرف ہے یصلح للاعراب، جو اعراب کی صلاحیت رکھتا ہے، اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ علامت تثنیت والجمع، اور یہ تثنیہ اور جمع کی علامت ہے۔ فناسب، پس مناسب ہے، ان یجعل ذلک الحرف اعرابہما، کہ اس حرف کو ان کا اعراب بنا دیا جائے، انہیں تثنیہ و جمع کا اعراب بنا دیے جائیں۔ لیکون اعرابہما فرعا للاعرابہ، تاکہ تثنیہ جمع یہ ان کا جو اعراب ہے یہ بھی فرع ہو کہ واحد مفرد کے اعراب کے لیے۔ کما انہما فرعان لہو، کہ جس طرح تثنیہ جمع فرع ہیں لہو مفرد کے لیے۔ لأن الاعراب بالحروف ہے، کیونکہ اعراب بالحروف جو ہیں یہ فرع ہیں۔ فرع الاعراب بالحرکت، اعراب بالحرکت کی فرع ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے واسنان واسنتان سے لے کر فرع الاعراب بالحرکت تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔